السلام علیکم ناظرین۔ اگر زندگی میں قلب محمد کبھی کسی شخص کی خوبیوں کو سراہتا تھا تو وہ عبدالعلی ہی تھے، مگر وہ کبھی ان کے سامنے یہ اعتراف نہیں کر سکا تھا۔ اب اتنے سالوں سے وہ پاکستان میں رہ رہا تھا تو وہ بھی اس کے پاس آنے جانے لگے تھے۔ قلب محمد نے کبھی بھی دادا سے جھوٹ بول کر اپنا لائف سٹائل ان سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جس طرح رہنا چاہتا تھا، جو کرنا چاہتا تھا، ویسے ہی رہ رہا تھا، وہی کر رہا تھا۔ بہت کم عمری میں وہ امریکہ میں مالی طور پر عبدالعلی کا محتاج نہیں رہا تھا، اور اس خود مختاری اور مالی آزادی نے اسے اللحاظ سے آزاد کر دیا۔ رہی صحیح قصر اس کی فیلڈ، اور اس فیلڈ میں بہت کم وقت میں اس کی قابل رشک حد تک حاصل ہو جانے والی کامیابی نے پوری کر دی تھی۔ وہ دادا کے ساتھ جیسے سیدھی اور سادہ زندگی گزارتا آیا تھا، وہاں سے نکل کر وہ اتنی ہی تیز رفتار زندگی گزار رہا تھا۔ سب کچھ آج ہی کر جانے کا جنون، ابھی ہی پالنے کی دوڑ، سب سے بہتر ہونے کا خواب۔ قلب محمد کی زندگی اس بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ نہیں رہی تھی۔ اس سب نے بھی عبدالعلی سے ہونے والے ہر سامنے میں اس کی رفتار میں جیسے ایک سپیڈ بریکر آتا تھا۔ اس کے لائف سٹائل کے بارے میں انہیں کس حد تک خبر تھی، قلب محمد نے کبھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس کے لائف سٹائل میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو انہیں پریشان کر سکتی تھی۔ قلب محمد کم از کم اس کا ایک پردہ رکھنے کی کوشش ضرور کرتا تھا، اور وہ پردہ آج بدقسمتی سے رہ نہیں سکا تھا۔ وہ نیند کی حالت میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور کچھ دیر کے لیے بستر پر پڑے۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس طرح جاگنے کی وجہ کیا تھا، مگر پھر اس کے ذہن نے جیسے اس آواز کی طرف اسے متوجہ کیا جو بہت دھیمی آواز میں آ رہی تھی، مگر گونج رہی تھی۔ وہ اذان کی آواز تھی۔ عبدالعلی کی اذان کی انہیں عادت تھی۔ فجر کے وقت وہ اذان دے کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اب وہاں اس کے اپارٹمنٹ میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے اذان دے رہے تھے۔ بستر میں لیٹا، نیند طریق بیڈ روم میں آنکھیں کھولے، وہ اس اذان کے الفاظ کو سنتا رہا جن پر اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس پینٹ ہاؤس میں باہر کی آوازیں نہیں آ سکتی تھی۔ آس پاس موجود مسجد کے اسپیکرز سے آنے والی اذان کی آوازیں کبھی اس کے گھر کے شیشے کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کا گلاس ہاؤس تقریباً ساؤنڈ پر پروف تھا، مگر جب بھی عبدالعلی وہاں آتے، وہ پینٹ ہاؤس ہر روز صبح فجر کے وقت اللہ کے نام سے اسی طرح گونجتا رہتا، اور قلب محمد ہر صبح ان کی آواز پر اسی طرح میکانکی انداز میں بیدار ہوتا۔ اسی طرح میکانکی انداز میں بستر پر لیٹے لیٹے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تک اذان سنتا اور پھر سو جاتا۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ دادا الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ پکار رہے تھے، اور قلب محمد نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ دادا جاگ گئے۔ اگلی صبح وہ بہت جلدی اٹھا، اور اٹھتے ہی وہ سیدھا شکور کے پاس کچن میں گیا۔ سلام میں مومن بھائی جی کہہ رہے تھے جب آپ جاگ جائیں تو انہیں بتا دیں، پھر وہ ناشتہ آپ ہی کے ساتھ کریں گے۔ شکور نے جواباً اسے اطلاع دی۔ اچھا، کچھ پوچھ تو نہیں رہے تھے؟ قلب محمد کچن سے نکلتے نکلتے کوئی خیال آنے پر واپس بیٹھا تھا۔ رات کو کسی چیز کے بارے میں؟ شکور نے جواباً آملیٹ کے لیے انڈے توڑتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میرے بارے میں کہ کون آتا جاتا ہے، یا رات کی پارٹی کے بارے میں کہ کیا ہو رہا تھا؟ شکور کے تاثرات سے قلب محمد کو اندازہ ہوا کہ اس کے سوالات کتنے بے رابطہ اور احمقانہ لگ رہے تھے۔ نہیں تو
دادا جان کیوں پوچھیں گے، جو بھی آتا جاتا ہے دیکھ تو لیا انہوں نے، اور جو ہو رہا تھا وہ بھی۔ شکون نے طنز نہیں کیا تھا، سیدھا جواب دیا تھا جیسے جواب وہ دیتا تھا، مگر قلب مومن کو لمحہ بھر کے لیے لاجواب بھی کیا اور خفا بھی۔ زبان ذرا کم چلانا جب تک وہ یہاں ہے۔ اس نے شکور کو تھوڑے سخت لہجے میں گھیرا تھا۔ جی، شکور نے زیادہ اثر لیے بغیر کہا۔ انسان مومن بھائی کی مانے تو گونگا ہی ہو جائے۔ اس نے ساتھ ہی انڈے پھیرتے ہوئے سوچا، کب تک رہیں گے وہ یہاں؟ قلب مومن سوال کرنے کے بعد بے ساختہ پچھتایا تھا۔ شکور نے انڈے پھیرتے پھیرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں جی، پوچھ آؤ۔ وہ قلب مومن کا ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ مستعد رہتا تھا۔ میں پوچھوں لوں گا ان سے، تم ناشتہ بناؤ۔ وہ اپنی غلطی پر جیسے پچھتاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ جانتا تھا یہ ممکن نہیں کہ شکور اس سوال کا جواب دادا سے اس حوالے کے ساتھ نہ مانگتا کہ مومن بھائی پوچھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ۔ دروازے پر بٹک دے کر وہ انہیں سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عبدالعلی ایک فریم کو میز پر رکھے اس کی پیکنگ اتار رہے تھے۔ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بے اختیار مسکرائے۔ وعلیکم السلام، ابھی تمہاری ہی سوچ رہا تھا میں۔ مومن مسکرایا اور ان کے بالمقابل اس میز کے دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ نیند ٹھیک سے آئی آپ کو؟ اس نے دادا سے پوچھتے ہوئے ان کا چہرہ باگور دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ جھریوں کا اضافہ ہوا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک سے آئی۔ فجر کے وقت آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ انہوں نے جیسے خوش ہوتے ہوئے مومن کو بتایا، اور مومن نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ دیکھو، انہوں نے فریم کی پیکنگ اب کھول دی تھی اور اس سے میز پر رکھے انہوں نے مومن کی توجہ اس خوبصورت خطاطی کی طرف مبذول کروائی۔ قلب مومن بے اختیار مسکرایا۔ میری سالگرہ کا تحفہ؟ دادا نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا تھا۔ وہ پچھلے 7 سالوں سے ہر سال اس کی سالگرہ پر اسے اپنی بنائی ہوئی ایک خطاطی کا تحفہ دیا کرتے تھے۔ پچھلے 7 سالوں سے یہ ایک روٹین تھی، اور اب قلب مومن کو ان کے تحفے کی نوعیت کا اس حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بتائے بغیر بوجھ جاتا تھا۔ اس کی سالگرہ میں ابھی کچھ دن باقی تھے اور وہ اسی لیے آئے تھے۔ ہاں، وہ مسکراتے ہوئے اب اس محقق انداز میں بنائی ہوئی خطاطی میں لکھی ہوئی آیات پر انگلی پھیر رہے تھے۔ انہوں نے انگلی پھیرتے ہوئے آیات پڑھی، بہت خوبصورت ہے۔ مومن نے فریم کو بغیر اٹھائے ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، مطلب نہیں پوچھو گے؟ دادا نے اس سے پوچھا۔ پوچھنے کا فائدہ؟ آپ نے ہر بار جتنی آیات کا مطلب بتایا ہے میں ہر بار بھول جاتا ہوں، قلب مومن نے جواباً کہا۔ وہ جیسے دانستہ چاہتا تھا کہ وہ اسے نہ بتائے۔ تم یاد رکھا کرو، دادا نے کہا۔ یاد رہتا ہے ہی نہیں، قلب مومن نے بے ساختہ عذر پیش کیا۔ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، انہوں نے اس بار اس سے بحث کیے بغیر کہا تھا۔ قلب مومن چند لمحے خاموش ہو کر اس فریم کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اور میں مومن نہیں، آئے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، اور عبدالعلی اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر جیسے الجھے